نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم علماء کرام اور معزز سامعین، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سب قرب قیامت میں فتنوں کے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدی پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں فتنے اتنی کثرت اور شدت سے اٹھیں گے، تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو دانے پے در پے گرتے ہیں۔ انسان صبح مسلمان ہوگا تو شام کافر، شام مسلمان ہوگا تو صبح کافر۔ ہم ایسے ہی فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں۔ فتنہ دلیل سے نہیں پھیلا کرتا، فتنہ ہمیشہ پروپیگنڈے سے پھیلا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عالم کفر کسی بھی دور میں دلیل کی دنیا میں اہل حق کا مقابلہ نہیں کر سکا، وہ اہل حق سے جنگ ہار چکے ہیں، اور جب باطل شکست کھا جاتا ہے دلیل کی دنیا میں تو پھر وہ الزام تراشی، تانا زنی، گالم گلوچ اور پروپیگنڈے کا سہارا لیتا ہے۔ تمام اہل باطل اس وقت یہی کچھ کرتے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ پہلے وقتوں میں دیہات میں کوئی نہ کوئی بوڑھی عورت ہوتی تھی جس کا کام تھا ایک گھر سے کوئی بات پکڑنا، پھر اس میں 4 مسالے لگا کر اس گھر کی بات دوسرے گھر تک پہنچانا اور شام تک کئی گھروں میں لڑائی کروانا۔ ایسی عورت کو ہماری پنجابی میں پھاپھے کٹنی کہا جاتا تھا۔ پہلے وقتوں میں پھاپھے کٹنیوں والا جو کردار وہ بوڑھی عورت ادا کرتی تھی، سیم وہی کردار اس دور میں سوشل میڈیا دینی مدارس کے خلاف ادا کر رہا ہے۔ لگائی بجائی کرنا، بے بنیاد باتوں کو مسالے لگا کر بڑھا چڑھا کر پبلک کے سامنے صبح و شام پیش کرنا، اسی سے فتنہ پھیل رہا ہے، اور عوام الناس اپنے دینی مراکز، دینی مدارس، دینی تشخص، دینی تہذیب اور کلچر سے دن بدن دور سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ جن کو میں نے یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ دینی مدرسے میں پڑھے، حافظ و عالم بنے، دین سیکھے، لیکن جب ہم مدارس کے قریب ہوتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ لوگ تو کنویں کے مینڈک ہیں، ان کی سوچ میں وسعت نہیں ہے، مدرسوں والے جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں، جدید سوسائٹی کے اندر یہ ہمیں انفٹ نظر آتے ہیں، وقت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے۔ اگر یہ اہل مدارس وقت کے تقاضوں کو سمجھتے اور ان سے ہم آہنگ ہوتے تو ہم بھی اپنے بچوں کو ضرور مدرسے میں داخل کرواتے۔ اس قسم کی بات کی جاتی ہے، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مولوی اور مدرسے والے وقت کے تقاضے کو سمجھتے نہیں، وہ پرانی باتیں لے کر ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا ان سے سوال ہے، بتاؤ آپ کی وقت کے تقاضوں سے مراد ہے کیا؟ آپ وقت کا تقاضا کہتے کس کو ہیں؟ اگر آپ کے نزدیک ناچنا، گانا، فحاشی، اوریانی، کو ایجوکیشن، مخلوط نظام تعلیم، یہود و نصارہ کی تہذیب و کلچر، ویلنٹائن ڈے
اور اس قسم کی دیگر خرافات، اگر آپ اس کو وقت کا تقاضا سمجھتے ہو تو معذرت کے ساتھ میں اس کو وقت کا تقاضا ماننے کے لیے تیار۔ آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو؟ آپ وقت کا تقاضا مانتے ہیں؟ سارے بولیے بھائی، کوئی اس کو تسلیم کرتا ہے؟ تم نے کہاں سے ان چیزوں کو وقت کا تقاضا سمجھ لیا کہ یہ چیزیں وقت کا تقاضا ہے؟ تو ایسی چیزوں کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ کوئی بھی ذی شعور بندہ ان گھٹیا حرکات کو وقت کا تقاضا سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تمہاری وقت کے تقاضے سے یہ مراد ہے کہ سائنس میں ترقی کرنا، ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا، اے آئی میں ترقی کرنا، ڈرون طیارے بنانا، میزائل ٹیکنالوجی حاصل کرنا، قوت اور طاقت کو حاصل کرنا، اگر وقت کے تقاضے سے یہ مراد ہے تمہاری، تو پاکستان کے اس مدرسے یا عالم کا نام بتاؤ جو وقت کے ان تقاضوں کو پورا کرنے میں تمہارے لیے کبھی رکاوٹ بنا ہو۔ کس مدرسے نے تمہیں روکا ہے کہ تم اے آئی میں ترقی نہ کرو، تم سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل نہ کرو؟ کبھی کسی عالم نے مخالفت کی؟ بولو بھائی، کسی مدرسے نے تمہیں روکا؟ تو تم کس طرح کہہ رہے ہو کہ یہ جدید تقاضوں کو سمجھتے نہیں؟ ہم تو اپنی درسگاہ میں اپنے مدرسے کے طالب علم کو جب قرآن مجید کھول کر پڑھاتے ہیں اس میں واضح لکھا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة۔ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے اے مسلمانوں، کفار کے مقابلے میں جس قدر طاقت ممکن ہو سکتی ہے جمع کرو۔ تو اللہ ہمیں خود طاقت کو جمع کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ہم اپنے طالب علم کو درسگاہ میں جب یہ سبق پڑھاتے ہیں تو بھلا بتاؤ ہم اس طاقت کو جمع کرنے سے روک سکتے؟ ہم اس رستے میں رکاوٹ؟ اب میرا سوال ہے، مجھے بتاؤ اس قوم کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو ٹک ٹاک پر مدرسے والوں نے لگایا، فیس بک پر مدرسے والوں نے لگایا، فحاشی اور اوریانی کا کلچر اس قوم کے بچوں کو مدرسے نے دیا، ننگا پن اور بےہودگی مدرسے نے سکھائی، بسنت اور ویلنٹائن جیسے تہوار گندے یہ مدرسہ دیتا ہے، قوم کے بچوں اور بچیوں کو آئس کے نشے پر مدرسے نے لگایا، بےہودگی اور بے حیائی مدرسے نے سکھائی۔ یہ سارے کام تو تم کر رہے ہو۔ تو قوم کی نئی نسل کو اس ترقی اور وقت کے تقاضے سے ہم آہنگ ہونے میں تم رکاوٹ ہو، مولوی اور مدرسہ رکاوٹ نہیں ہے۔ تو تم اپنا الزام ہمارے کھاتے میں مت ڈالو، ہمیں خواہ برا مت کہو۔ اگر تم نے اپنی اداؤں پہ غور کرنا ہے تو خود اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ اس لیے یہ کہنا کہ مولوی وقت کے تقاضے کو سمجھتے نہیں، یہ بات کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے۔ ہم تمام تر وقت کے تقاضوں کو سمجھتے بھی ہیں اور پورا بھی کرتے ہیں۔ دوسری بات، ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا جاتا ہے دینی مدارس کے خلاف کہ جناب ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ میں حیران ہوں، آپ لوگ ان مدرسوں کی چٹائیوں پر بچوں کو انگریزی نہیں سکھاتے، قرآن سکھاتے ہیں، حدیث سکھاتے ہیں، فقہ سکھاتے ہیں، انگریزی نہیں سکھاتے۔ ہمیں فکر ہے کہ مدرسے کے بچے کو انگریزی نہیں آتی، اگر اس کو انگریزی آتی ہوتی اس کا معاش، مستقبل، روزگار اچھا ہو جاتا۔ میں نے کہا بھائی آپ کی غلط فہمی ہے، جتنی ضرورت ہے میں اس سے بڑھ کر اپنے بچے کو مدرسے کی چٹائی پہ انگریزی، بولو بھائی، مدارس کے اندر انگریزی سکھائی جاتی ہے، کمپیوٹر سائنس سکھایا جاتا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنے علوم و فنون سکھائے جاتے ہیں، ہم سکھاتے ہیں۔ آپ کی غلط فہمی ہے، لیکن بالفرض آپ کی بات مان لی جائے ایک منٹ کے لیے کہ میرے مدرسے کے طالب علم کو انگریزی، مجھے سوال کرنے والے نے یہ بولا کہ بھئی ہمیں فکر ہے آپ کے مدرسے کے بچے کو انگریزی بولنی نہیں آتی۔ میں نے کہا آپ ہماری فکر کرنی کیا کر دو، چھوڑ دو، اپنی فکر کرو۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا میں سمجھانے کے لیے تمہیں کہتا ہوں، تمہیں ہماری فکر ہے تو ہمیں تمہاری فکر ہے۔ کہنے لگا آپ کو ہماری کس چیز کی فکر؟ میں نے کہا تمہیں فکر ہے کہ ہمیں انگریزی نہیں آتی، ہمیں فکر ہے کہ تمہیں سورہ اخلاص نہیں آتی۔
سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تمہیں سورۃ الفاتحہ نہیں آتی، تمہیں نماز جنازہ نہیں آتی، تمہیں دعائے قنوت نہیں آتی، یہاں تک کہ تمہیں پہلا کلمہ سیدھا، بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو تمہیں ہماری فکر ہے، ہمیں تمہیں ہماری دنیا کی فکر، ہمیں تمہاری آخرت کی فکر۔ بتاؤ اچھی فکر کس کی ہے؟ مدرسے والوں کی ہے یا نہیں ہے؟ تم اپنے کلمے کی فکر کرو، اپنی نماز کی فکر کرو، ہماری انگریزی کی فکر چھوڑ دو۔ اگر بالفرض میرے مدرسے کے طالب علم کو انگریزی بولنی نہ بھی آئی، اللہ کی قسم اس کی زندگی گزرے گی نہیں گزرے گی؟ باپ دادا بھی گزار گئے انگریزی کے بغیر۔ ہم انگریزی سے اتنے مرعوب، انگریزی سے اتنے متاثر، آج کل تو بچے کی انگریزی میں کم پارٹ آ جائے، انگلش میں نمبر کم آئے، فیل ہو جائے بچہ، باپ کو رات کو نیند نہیں آتی، ماں کو کھانا اچھا نہیں لگتا کہ اس ہمارے بچے کی زندگی کیسے گزرے گی، اسے انگریزی نہیں آتی۔ پوری قوم کو انگریزی کا بخار چڑھا ہوا، کہتے جی ترقی کے لیے انگریزی کا پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ میرا چیلنج ہے، دنیا میں بے شمار ملک ہیں جو ترقی کی آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پورے ملک میں ایک انگلش میڈیم سکول، وہ انگریزی بولنا اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں۔ بتاؤ بھائی چائنا ترقی یافتہ ہے یا نہیں؟ بولو سارے۔ جاپان، فرانس، جرمنی، یہ سب ممالک کیا ہیں؟ ترقی یافتہ ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ آپ جائیے چکر لگائیے، کوئی ان میں ذہنی غلامی میں مبتلا نہیں، آپ کو کسی گلی محلے میں کوئی انگلش میڈیم سکول نہیں ملے۔ وہ اپنی زبان پر فخر کرتے ہیں، اپنی تہذیب پر فخر کرتے ہیں، اپنے کلچر پر فخر کرتے ہیں۔ وہ غیروں کی چوسی بھی ہڈیاں چبانا فخر، تو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک ہماری پاکستانی قوم، گورا انگریز چلا گیا، کالے انگریز ہم پر مسلط کر گیا، آج تک ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں، نہیں آتی پھر بھی تکلفاً بول کے اپنے آپ کو انگریز ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ذہنی غلام ہم پیدا کر رہے ہیں ان سکولوں کالجوں سے۔ اکبر الہ آبادی مغربی تہذیب اور مغربی کلچر اور مغربی نظام تعلیم کا بہت بڑا نقاد تھا۔ اپنے اشعار میں اس نے اس تہذیب کی خامیوں کو قوم کے سامنے عیاں کیا اور اس گندی تہذیب کو ننگا کیا قوم کے سامنے۔ انقلابی شاعر تھا۔ آج اگر کوئی کسی بچے کو تھپڑ بھی مار دے، لوگ اس کو لان تان کرتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے بچے پہ ہاتھ اٹھایا، بچے کو مارنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ جب تھپڑ مارنا عیب ہے تو قتل کرنا کتنا بڑا عیب اور جرم ہوگا۔ فرعون نے ایک موسیٰ کی خاطر قوم کے 70,000 بچے قتل کروائے تھے۔ آج تک ساری دنیا فرعون پر کیا بھیجتی ہے؟ لعنتیں بھیجتی ہے کہ ایسا مردود تھا، 70,000 بچوں کا قاتل۔ اکبر الہ آبادی کہتا ہے میں فرعون کے زمانے میں ہوتا تو میں فرعون کو مشورہ دیتا، جب وہ بچوں کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو میں اسے کہتا بابا قتل نہ کر، قیامت تک لعنتیں سمیٹے گا، قیامت تک لوگ تجھے برا بھلا کہیں گے، لہذا تو قتل نہ کر بچوں کو، تو لاٹ میکالے کے نصاب تعلیم پر مشتمل اسکول اور کالج کھول لے، تجھے قتل کرنے کی ضرورت نہیں، یہ مرے مرائے تیرے ہاتھ میں ہوں گے جناب۔ تو ان کو اپنا نصاب تعلیم، لاٹ میکالے والا نصاب تعلیم پڑھا، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہوں گی، بظاہر یہ سانس لیں گے، کھانا کھائیں گے، لیکن یہ ریموٹ کی طرح تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو کہے گا کھڑے ہو جاؤ، یہ کھڑے ہو جائیں گے، تو کہے گا لیٹ جاؤ، یہ لیٹ جائیں گے، تیرے سامنے سر تسلیم خم کر کے رہیں گے، گویا تیرا مقصد بھی غلامی والا حاصل ہو جائے گا اور تجھے قتل کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا میں فرعون کو مشورہ دیتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، وہ یہ کالج بنا لیتا، اسے بچے قتل نہ کرنے پڑتے۔ آج لاٹ میکالے کے نصاب تعلیم پر مشتمل اسکول کالجوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ان سے ہزاروں نہیں لاکھوں بچے مردہ ضمیر پیدا ہو رہے ہیں، مردہ سوچنے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ حریت، وہ فکر، وہ آزادی اظہار رائے، وہ عقیدے اور نظریے کی پختگی آج ان اداروں کے اندر نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا ہماری فکر چھوڑو بابا، اپنی فکر کرو، تم غلام پیدا کر رہے ہو، ہم آزاد پیدا کر رہے ہیں۔ اپنی انگریزی پہ اتنا ناز کرتے ہو، انگریزی پہ تو دنیا کی کئی اقوام ہیں جو تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک میری پوری قوم کے بچوں کو انگریزی کا خبط کیوں سوار ہے؟
انگریزی کا جنون کیوں سوار ہے؟ کہتے ہیں جی انگریزی کے بغیر ترقی ممکن نہیں. میں نے کہا پھر چائنا نے کیسے ترقی کی؟ اپنی زبان بول کر، اپنا کلچر. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور یہ مسلمانوں ہم عام نہیں ہیں، ہم خاص ہیں. اپنا کمپیریزن، اپنا تقابل اپنے آپ کا یہود و نصارہ سے نہ کرو، گورے انگریز سے نہ کرو. ہم پاک پیغمبر کے نام لیوا ہیں. ہمیں اپنی تہذیب پر، اپنے کلچر پر، اپنی زبان پر، اپنے تمدن پر، اپنے نسب پر، اپنے آبا پر، اپنے اکابر پر ہر اعتبار سے کیا ہونا چاہیے؟ فخر ہونا چاہیے، خود اعتمادی ہونی چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے. ہم کسی طرح بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں. اور میں اپنے مدرسے کے طالب علم کو یہی خودداری سکھا رہا ہوں. آپ یاد رکھیے بحیثیت زبان کے ہم قطعاً فتویٰ نہیں دیتے کہ انگریزی سیکھنا کوئی حرام ہے یا انگریزی بولنا حرام ہے. بھئی انگریزی زبان کے مخالف نہیں، انگریزی کے مخالف نہیں، انگریزیت کے مخالف ہیں. انگریزی کہتے ہیں زبان کو، انگریزیت کہتے ہیں کلچر اور تہذیب کو. لیکن یہ بات یاد رکھیے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی بھی زبان جب ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا سفر کرتی ہے تو وہ تنہا سفر نہیں کرتی، وہ اپنی تہذیب ساتھ لاتی ہے، اپنا کلچر ساتھ لاتی ہے، اپنی ثقافت ساتھ لاتی ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں گورا انگریز بر صغیر میں 100 سال گزار کے گیا. وہ یہاں سے نکلا تو یہاں پیچھے صرف انگریزی زبان چھوڑ کر نہیں گیا، انگریزی تہذیب بھی چھوڑ کر گیا، انگریزی کلچر بھی چھوڑ کر گیا، انگریزی ثقافت بھی چھوڑ کر گیا، وہ ساری چیزیں چھوڑ کر گیا. اب اسکول کالج والے ہمارے بچوں کو انگریزی پڑھاتے ہیں لیکن ثقافت سے انہیں نہیں بچا پاتے، کلچر سے نہیں بچا پاتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارا بچہ اسکول کالج سے جب فارغ ہو کر نکلتا ہے انگریزی زبان کم بولنا جانتا ہے اور انگریزیت کے کلچر میں رنگا ہوا زیادہ نظر آتا ہے. انہی کا لباس، انہی کی شکل، انہی کی وضاحت، انہی کا لائف سٹائل، گویا اس کو انگریزی بولنی کم آتی ہے اور انگریز دکھنا زیادہ اچھا لگتا ہے. جناب انگریزی کم اور انگریزیت زیادہ نظر آتی ہے. اسکول والوں نے یہاں فرق نہیں کیا لیکن ہم مدرسے والوں نے فرق کیا ہے. وہ فرق کس طرح کہ میں نے بھی اپنے مدرسے کی چٹائی پر اپنے بچے کو انگریزی بھی سکھائی، سائنس بھی پڑھائی، کمپیوٹر بھی پڑھایا، او لیول اے لیول بھی کروایا، اس کو بینکنگ بھی سکھائی، اکانومی معیشت بھی سکھائی، تمام چیزیں اس کو مدرسے کی چٹائی پر میں نے سکھائی. لیکن میں نے اپنے مدرسے کے طالب علم کے دل دماغ پر ایک فلٹر سسٹم قرآن و سنت والا بھی لگایا. اس فلٹر سسٹم نے کیا فائدہ دیا کہ میرا بچہ انگریزی زبان تو لیتا ہے، انگریزی تہذیب کو نہیں لیتا، انگریزی کلچر کو نہیں لیتا، انگریزی ثقافت کو نہیں لیتا، انگریز کی غلامی کو نہیں لیتا، کیونکہ اس کے دل دماغ پر فکر و نظر کا، قرآن و سنت کا فلٹر سسٹم لگا ہوتا ہے. یہی فرق ہے بنیادی کہ تم نے اسکول کالج میں انگریزی کم پڑھائی، انگریز زیادہ بنائے. میں نے اپنے مدرسے کے اندر انگریزی سائنس اور کمپیوٹر پڑھا کر بھی اپنے بچے کو رکھا محمد کا غلام بنا کر. تو ہم تقاضوں سے ناآشنا نہیں ہیں، ہم تمام تقاضے پورے کر رہے ہیں. ہم اپنے ان بچوں کو یہ سب کچھ سکھا رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا انگریزی ہم بھی پڑھاتے ہیں، آپ بھی پڑھاتے ہیں، کمپیوٹر ہم بھی سکھاتے ہیں، آپ بھی سکھاتے ہیں، سائنس ہم بھی پڑھاتے ہیں، آپ بھی پڑھاتے ہیں، پھر آپ مدرسے والوں کا اسکول کالج والوں سے جھگڑا اور اختلاف کیا ہے؟ ہمارا اور کوئی اختلاف نہیں بابا، ہمارا صرف ایک نقطے کا اختلاف. اسکول والے بھی میرے بھائی، کالج یونیورسٹی والے بھی میرے بھائی، میرا اور ان سے کوئی اختلاف نہیں. ایک نکاتی اختلاف ہے اور وہ اختلاف ترجیح کا ہے. مدرسے کا اسکول کالج سے ترجیح کا اختلاف. آپ کہیں گے جی ترجیح کا کیا مطلب ہے؟ تو میں اس کو آسان مثال سے سمجھا دوں. ہمیں ایک مدرسے ایک ادارے کے اندر وزٹ کے لیے بلایا گیا. جب ہم وہاں پر پہنچے اس مدرسے کے باہر اور ادارے کے باہر بورڈ لگا ہوا تھا. بورڈ پہ اس مدرسے کا نام لکھا اور اوپر ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ اس ادارے میں
آپ کے بچوں کو انگریزی کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے۔ میں اندر پہنچا، میں نے ادارے کی انتظامیہ سے کہا، میں نے کہا جی شاباش، بہت اچھے، زبردست، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ ایک ہی چھت تلے دین و دنیا دونوں تعلیم دے رہے ہیں، اس پر میں آپ کو شاباش دیتا ہوں، لیکن آپ کی ترتیب ٹھیک نہیں، آپ اپنی ترتیب کو ٹھیک کیجئے۔ مجھے وہ کہنے لگے جی ترتیب ٹھیک کرنے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ نے باہر جملہ لکھا ہے بورڈ پر کہ اس ادارے میں آپ کے بچوں کو انگریزی کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، جملہ بدلو اور یوں لکھو کہ اس ادارے میں آپ کے بچوں کو رب کے قرآن کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے۔ جملے کا فرق سمجھ آیا نہیں آیا؟ یہ ہے ترجیح کا فرق۔ جناب آپ اسکول میں بچے کو اسلامیات پڑھاتے ہو، قرآن مجید پڑھاتے ہو، لیکن ایمان سے بتاؤ تمہارے اسکولوں کالجوں میں جو اہمیت کمپیوٹر کو ہے، جو اہمیت سائنس کے پیریڈ کو ہے، جو اہمیت انگلش کے ٹیچر کو ہے، وہ اسلامیات کو ہے؟ اونچی آواز سے بولو نا، وہ اللہ کے قرآن کو ہے؟ قرآن اور اسلامیات تو تم نے جھونگے میں رکھی ہے، وہ تو صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے رکھی ہے۔ تمہارے اسکولوں میں رائج اسلامیات ہمارے بچوں کی دینی ضرورت کو ہرگز پورا نہیں کرتی۔ تم نے ثانوی درجے میں اس کو رکھا، اہمیت تم نے انگریزی اور کمپیوٹر سائنس کو دی۔ میں بھی کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہوں اپنے بچے کو، لیکن اہمیت میرے مدرسے میں رب کے قرآن کو ہے، نبی کے فرمان کو ہے، وحی کے علوم کو ہے۔ انگریزی ہے تو ثانوی درجے میں، انگلش سائنس ہے تو ثانوی درجے میں۔ یہ ترجیح کا اختلاف ہے۔ اگر تم بھی ترتیب بدل دو تو ہم تمہارے بھائی، تم ہمارے بھائی، ہمارا تم سے کوئی اور اختلاف نہیں ہے، کوئی اور جھگڑا نہیں ہے۔ اس لیے ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں، چاہے وہ اسکول والے ہو، کالج والے ہو، یونیورسٹی والے ہو، آؤ ہم سب مدرسوں والے آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ اور وہ دعوت فکر کیا ہے؟ یہ ملا اور مسٹر کی تفریق ہمارے مابین گورا انگریز ڈال کے گیا تھا۔ انگریز کے آنے سے پہلے اسلام کی پوری ہسٹری میں ملا اور مسٹر میں کوئی تفریق نہیں تھی۔ ملا سے مراد مولوی لوگ ہیں، مسٹر سے مراد عام دنیا دار مسلمان ہیں۔ یہ دونوں اکٹھے تھے، یہ دونوں گاڑی کے دو پہیے تھے، یہ دونوں شانہ بشانہ دین کے ہر کام میں نظر آتے تھے۔ انگریز ظالم نے ایسا نفرت کا بیج بویا کہ مولوی صاحب سمٹ کر مسجد کے ممبر و محراب تک محدود ہو گئے، اور مسٹر صاحب کاروبار اور مارکیٹ اور بزنس تک محدود ہو گئے۔ دونوں کے رستے الگ الگ ہو گئے، دین کا نقصان ہوا۔ ورنہ میرے اکابر جن کا میں نام لیوا ہوں، علماء دیوبند، ان کا تو ترہ امتیاز یہ تھا، انہوں نے ملا اور مسٹر کی تفریق کو مٹایا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ماتھے کا جھومر اور دیوبندیت کی ریڑھ کی ہڈی شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جو دیوبندی ہے وہ دیوبندیت کے مزاج کو سمجھے، طریقہ کار کو سمجھے، اور اس سے انحراف کی کوشش نہ کرے۔ حضرت شیخ الہند دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، ٹھیٹھ مولوی ہیں، مدرسے والے ہیں، لیکن اپنے مدرسے کی چٹائی سے اٹھے اور گئے علی گڑھ کالج، جو ٹھیٹھ انگریزی ادارہ تھا، علی گڑھ کالج میں گئے، اور ان کی تقریر آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس کا ایک جملہ میں نقل کرتا ہوں۔ علی گڑھ کالج کے تمام طلباء کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں مدرسے کی چٹائی سے اٹھ کر اے کالج کے نوجوانوں تمہارے پاس آیا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں میرے درد کے درماں تمہاری صفوں میں میری صفوں سے زیادہ بڑھ کر مجھے ملیں گے۔ بتاؤ، مدرسے سے اٹھ کر کالج میں جانے والے ہمارے اکابر میں یہ بڑی ہستی اس لیے گئے کہ انہوں نے ملا اور مسٹر کی اس تفریق کو کیا کیا ہے؟ سارے بولو بھائی، ختم کیا ہے، اس خلیج کو ختم کیا ہے۔ آئیے آج ہم بھی عہد کریں، ہم میں کوئی کفر اسلام کا اختلاف نہیں ہے، حق و باطل کا اختلاف نہیں ہے۔ وہ گورا انگریز ہم میں تفریق ڈال کر گیا، آئیے ان ظالموں کی تہذیب اور کلچر کو ایک سائڈ پہ رکھیں۔ ہم سب کا خدا بولیے جس کا ہے، وہ کالج یونیورسٹی والا ہے یا مدرسے والا ہے، داڑھی والا ہے یا بغیر داڑھی والا ہے، کاروباری ہے یا مسجد کی چٹائی پہ بیٹھنے والا ہے، کوئی بھی ہے بولے، ہم سب کا خدا، ہمارا رسول، ہمارا قبلہ، ہمارا قرآن، ہمارا دین، ہمارا دوست، ہمارا دشمن، ہماری منزل، جب سب کچھ ایک ہے تو محمد کے دین کے لیے بھی ہم سب کو ایک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی آواز سے بولو یار۔
تو آج کے بعد عہد کرو، جو جنگ یہ مولوی اکیلے کھڑے ہو کے لڑ رہا ہے، وہ جنگ مدرسے کی جنگ ہو، مسجد کی جنگ ہو، قرآن و سنت کی جنگ ہو، ختم نبوت کی جنگ ہو، ناموس رسالت اور صحابہ کی جنگ ہو، نفاذ شریعت کی جنگ ہو، دین کی بالادستی کی جنگ ہو، کوئی بھی دین کے نام کا پرچم مولوی کل تک اکیلے لے کے کھڑا تھا، آج کے بعد یہ طے کرے یہ مجمع کہ انشاءاللہ ہم تاجر ہیں، دکاندار ہیں، بزنس مین ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، کالج یونیورسٹی والے ہیں، کچھ بھی ہیں بعد میں ہیں، نبی کی امتی اور غلام پہلے ہیں، آج کے بعد ہم طے کریں ملا اور مسٹر کی تفریق کو ختم کر کے انشاءاللہ دین کی ہر آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے علماء کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ بلند کیجئے کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ۔ مدارس کے 20 لائن میں علماء کے ساتھ کھڑے ہوگے، اپنی نسلوں کا تعلق جوڑو گے انشاءاللہ۔ ہمارے درمیان کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے اور ہم گوروں کی سوشل میڈیا کی ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے اور کسی بھی پروپیگنڈے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے انشاءاللہ اپنے علماء اور اکابر پر اعتماد کا اظہار کریں گے۔ یار زندہ ملاقات باقی، آخر دعوانا ان الحمدللہ۔